إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار لم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة لم يغلق منها باب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی. محترم معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، ہر طرح کی تعریف، ہر طرح کی بڑائی، ہر عیب سے پاکی و صفائی کے لائق اور قابل ذات اللہ عز و جل کی ہے، جس نے زندگی میں ایک اور مرتبہ مجھے اور آپ کو رمضان کے بالکل قریب کر دیا ہے. دعا ہے اس پاک پروردگار سے کہ وہ اس ماہ مبارک کو صحت کے ساتھ، امن کے ساتھ اللہ مجھے آپ کو، دنیا کے ہر مسلمان کو اللہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ بھائیوں کو بھی جو سینکڑوں کی تعداد میں معصوم ہیں مگر قید خانوں میں بند ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی اچھا رمضان پانے کی توفیق عطا فرمائے. وہ ملکوں میں جہاں پر جنگیں چل رہی ہیں، جہاں پر گولیاں برس رہی ہیں، جہاں ہر طرف خوف ہی خوف ہے، اللہ ان بہنوں کو، ان بھائیوں کو امن اور سکون سے ماہ مبارک کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. معزز دوستوں، رمضان کے تعلق سے گزشتہ جمعہ میں نے بعد نماز مغرب کچھ باتیں کہی تھیں. میں چاہتا ہوں ایک آدھ بات اس میں سے لے کر میں اپنے اس جمعہ کا آغاز کروں. قرآن مجید کی سورہ البقرہ کی رمضان کے تعلق سے ایک مشہور آیت کریمہ ہے: شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان
فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. میں نے آیت پوری پڑھی ہے، میں نے بیچ میں کہیں روکا نہیں، میں نے ساری آیت پڑھی اس لیے کہ اس کے اندر پورے مہینے کے تعلق سے احکامات ہیں. اس ایک آیت کریمہ میں سب سے پہلے تو رمضان کا نام اللہ نے لیا. شہر رمضان، رمز عربی زبان کا لفظ ہے، را میم زواد، تازانی سواد زواد جو ہوتا نا، را میم ضاد. یہ کہتے ہیں اونٹ کے جو بچے ہوتے تھے وہ سخت گرمی میں پیر نہیں رکھ پاتے تھے، اور رمز ہوتا، وہاں سے یہ لفظ لیا گیا ہے. اتنی سخت گرمی ہوتی تھی صحابہ کے دور میں، اتنی شدت ہوتی تھی روزوں کے اندر، وہاں سے اس لفظ کو باقاعدہ ماشاءاللہ اللہ عز و جل نے ایک مہینے کا نام رکھا. اور سارے مہینوں میں اللہ نے اسے فضیلت دی نزول قرآن کے اعتبار سے. تمام مہینوں کے اندر میں نے گزشتہ جمعہ کہا ہے، بات ریپیٹ ہوتی ہے اس لیے میں تذکرہ کر کے بات کر رہا ہوں. میں نے کہا گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے، انزل فیہ القرآن، قرآن کو اس مہینے میں اتارنے کے لیے اللہ نے یہ مہینے کا انتخاب کیا. سبحان اللہ. آپ کئی بار سنے ہوں گے نبیوں میں سب سے بڑے نبی پر قرآن اتارا گیا، جو نبیوں کے سردار ہیں. جگہ کے اعتبار سے دیکھا جائے ساری دنیا میں جو جگہوں میں سردار ہے مکہ مکرمہ، وہاں اس قرآن کو اتارا گیا. اس قرآن کو لے کر آنے والے جو فرشتوں کے سردار ہیں جبرائیل علیہ السلام، وہ اس قرآن مجید کو الحمدللہ لے کر آئے. اور جس مہینے میں لے کر آئے یہ مہینوں کا سردار ہے، اس لیے کہ اللہ نے اس مہینے کو قرآن کے لیے چنا ہے. علماء نے کئی بار آپ کے سامنے یہ تذکرہ کیا ہوگا. میں نے ایک حدیث پڑھی گزشتہ جمعہ، صحیح مسند احمد کی حدیث. شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. یہ میرے اور آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، رمضان المبارک کا مہینہ صرف قرآن مجید کے نازل ہونے کا نہیں، اللہ نے جتنی کتابیں اتاری ہیں ساری کتابیں اللہ نے رمضان میں اتاری ہیں. حدیث کہاں ہے؟ مسند احمد کی حدیث ہے. حدیث مسند احمد کی حدیث ہے اور حدیث صحیح ہے. شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. آج پھر دوبارہ میں نے وہ حدیث عربی میں نوٹ کی ہے، کتب الہیہ کے لیے، خالی قرآن کے لیے نہیں. آپ یہ ذہن میں بات بٹھائیں، آسمانی کتابوں کے نزول کے لیے اللہ نے اس پاک مہینے کا اللہ نے انتخاب کیا ہے. حدیث اس طریقے سے ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انزلت صحف ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کو جو صحیفے دیے گئے. ابھی انشاءاللہ میں پہلی رکعت میں وہ آیت پڑھوں گا، صحف ابراہیم. آپ بھی سنیں گے انشاءاللہ تعالی، نہیں جی، کہ پوری نچوڑ قرآن مجید کا اس میں بتا دیا گیا ہے کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقى ان هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراہیم و موسیٰ. یہ قرآن کا نچوڑ نہیں ہے، ساری آسمانی کتابوں کا یہ لب لباب، یہ باٹم لائن، یہ خلاصہ ہے، یہ نچوڑ ہے کہ دنیا سے بہتر آخرت ہے. ان هذا لفی الصحف الاولى بل تؤثرون الحیات الدنیا. اے انسانوں، تمہاری حالت یہ ہے تم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو. اس کا معنی ہے تم دنیا کو ترجیح دے رہے ہو، تمہاری سوچ دنیا ہے، تمہاری پڑھائی دنیا ہے. والآخرۃ خیر وابقى، حالانکہ آخرت زیادہ بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے. ان هذا لفی الصحف الاولى، یہ بات موجود ہے تمام پہلے صحیفوں میں، جیسے صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم کے صحیفے میں بھی یہی بات ہے اور موسیٰ کے صحیفے میں بھی یہی بات ہے. اگر کوئی پوچھے آپ سے، اگر آپ سے کوئی سوال کرے، نچوڑ بتائیں مجھے، نچوڑ سمجھتے ہیں جی، باٹم لائن بتائیں، ساری آسمانی کتابوں میں کیا بات ہے؟ ایک بات آپ بتا سکتے ہیں، دنیا سے بہتر آخرت ہے. سبحان اللہ. کیا ہے؟ ہمارے استاذ نے ایک بات کہی، میرے دل کو چھو گئی بات. ہو دنیا کا سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ دنیا کا سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ کہ کوئی کہتے ہیں ہٹلر لاکھوں لوگوں کو مارا، کوئی حجاج ابن یوسف کا نام لے سکتے ہیں،
مسولی پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا نام لیا جا سکتا ہے. آج کے چھوٹے چھوٹے فرعونوں کو بھی نام لیا جا سکتا ہے. آج کے چھوٹے چھوٹے فرعون کی جو نسل کے آج بھی موجود ہیں ان کا بھی نام لیا جا سکتا ہے. لیکن قرآن مجید یہ کہتا ہے دنیا کا سب سے بڑا ظالم مسلمان ہے. اللہ یہ کہہ رہا ہے. کون؟ یہ اللہ کا کلام ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ. اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ قرآن کی آیت ہے, یہ اللہ کا کلام ہے. اس سے بڑا ظالم کون ہے جو شہادت اسے ملی ہے, جو دولت اسے ملی ہے, جو نعمت اسلام کی شکل میں اسے ملی ہے, اسے چھپاتا ہے. اس سے بڑا ظالم دنیا میں اور کوئی نہیں ہے. آپ سمجھیں اس بات کو, اللہ کرے کہ سمجھ میں آئے. پارہ نمبر 1 میں ہے یہ آیت, الف لام میم میں یہ آیت موجود ہے. ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ. اس سے بڑا ظالم دنیا میں نہیں ہے. ہمارے استاذ, آپ جتنے لوگ آپ سنیں گے, عبدالعظیم صاحب, عبدالحسیب صاحب, طارق مدنی صاحب, جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں سب کے استاد ہیں. اور مدینہ منورہ سے بہت پہلے انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے. مدینے سے انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے اصول الفقہ کے اندر. وہ کہتے ہیں کہ مسلمان سے بڑا ظالم نہیں ہے کوئی. وہ مسلمان جو دین کو چھپاتا ہے اور دوسروں تک نہیں پہنچاتا. کیوں؟ یہ لوگ زیادہ سے زیادہ ہماری دنیا برباد کر سکتے ہیں. یہ لوگ زیادہ سے زیادہ, ایک ایک لفظ پر غور سے سنیں, یہ لوگ زیادہ سے زیادہ ہماری دنیا برباد کر سکتے ہیں. اور دنیا مختصر ہے, عارضی ہے, ختم ہو جائے گی. ہم ان کی آخرت برباد کر رہے ہیں. کون بڑے ظالم ہیں؟ آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے. یہ ہماری دنیا برباد کر رہے ہیں, مگر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ان کی آخرت برباد کر رہے ہیں. پیغام ان تک پہنچایا نہیں. آج بھی میرے بھائی, اتنے قوانین بننے کے باوجود بھی آج بھی کئی غیر مسلم حضرات اپنی طرف سے مطالعہ کر کر, رو کر, گڑ گڑا کر آج بھی کہتے ہیں کہ ہمیں سچائی مل گئی ہے. وہ پرواہ کیے بغیر مسلمان ہو رہے ہیں, آج بھی ہو رہے ہیں. آخرت زیادہ بہتر ہے. سنیے گا غور سے. قرآن مجید کا نزول, میں یہ حدیث پڑھ رہا تھا تمہارے سامنے, بات آگے نکلی ذرا. اچھی ہی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو وہ ظالم کو سمجھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں, دین اس کی حفاظت اتنی آسان نہیں ہے, مشکل ہے, مشکل ہے. بنگلور والے اگر ان سے کہا جائے کہ بھئی تم آ کر داون گرے میں رہ جاؤ یا بیجاپور چلے جاؤ, کہاں ابھی وہیں سے آ رہا ہوں میں, چلے جاؤ, اس کی گرمی کو مچھلی کی طرح تل ملا جائیں گے, مچھلی کی طرح تل ملا جائیں گے. اگر بنگلور والوں کو اٹھا کر راجستھان میں رکھ دیا جائے جہاں 40 پر 8 ڈگری کی گرمی ہوتی ہے, شاید بنگلور والا ویسے ہی ناک پکڑے تو مر جائے گا. اتنے نازک ہم لوگ, کتنے ہم لوگ یہاں سے وہاں نہیں جاتے, ہم نہ سیٹ ہوتا نہیں مولوی صاحب, ادھر سے ادھر نہیں جاتے. سنو غور سے, اللہ کے رسول نے ایک بات کہی صرف حجۃ الوداع کے موقع پر. 1,25,000 صحابہ سامنے تھے اور مزید 25,000 صحابہ تھے جو حج میں نہیں آئے تھے. کل تعداد صحابہ کی اس وقت 1,50,000 تھی. نبی نے ایک حدیث بیان فرمائی, فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ, فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ. جو آج میرے سامنے ہیں ان کو چاہیے اس بات کو ان لوگوں تک پہنچائیں جو میرے سامنے نہیں ہیں, غائب ہیں. جو آج اس میدان میں موجود ہیں ان کو چاہیے کہ اس پیغام کو, اس دین کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچائیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے میرے بھائی, آج سعودی عرب کے اندر 10-20 ہزار سے زیادہ صحابہ کی قبریں نہیں ہیں. نبی کا اتنا ٹکڑا بس تھا ان کے لیے, بوریا اٹھا لیے, بستر اٹھا لیے. نبی نے کہا پہنچاؤ اس دین کو. چنئی میں بھی آ گئے. کہاں تک پہنچے؟ چنئی میں آ گئے. ایک قبر چنئی میں ہے, ایک قبر کیرلا کے اندر موجود ہے. میرے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, اس دین کو پہنچانا تمہارے لیے ضروری ہے. میدان عرفات میں کھڑے ہو کر نبی نے کہا آج بقی قبرستان کے اندر مدینہ منورہ میں 10,000 صحابہ کی قبریں موجود ہیں. سارے سعودیہ کے اندر مزید 10,000 صحابہ اور
30,000 صحابہ کی قبریں ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، انہوں نے یہ دیکھا نہیں ہم پیدا مکے میں ہوئے، ہم مدینے میں ہوئے، ہم کیسے روس جا سکتے ہیں؟ یہ ایک صحابی کی قبر اس جگہ پر بھی ہے جہاں 24 گھنٹے برف برستی ہے، اللہ کے نبی کے پیغام کو لے کر وہاں بھی پہنچ گئے ہو۔ جی سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ ہمیں اس ماہ مبارک میں صحیح سمجھ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے۔ یہ حدیث آپ سن لیجئے گا، انزل الصحف ابراہیم فی اول لیلۃ من رمضان، رمضان کی پہلی رات کو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا صحیفہ نازل فرمایا۔ کب؟ خالی قرآن نہیں، پہلی رات کو، رمضان کی پہلی رات۔ وانزلت التوراۃ لست مضین من رمضان، تورات اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 رمضان کو اتارا۔ کب؟ 6 رمضان کو، ذہن میں رکھو۔ حدیث مسند احمد کی ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ جی ہاں، تیسری بات، والانجیل ل13 من رمضان، 13 رمضان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجیل کو اتارا۔ تورات بھی رمضان میں، انجیل بھی رمضان میں، صحف ابراہیم بھی رمضان میں، قرآن مجید۔ وانزل اللہ القرآن ل24 خلط من رمضان، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو بعض روایتوں میں 27 اور بعض میں 25 اور یہاں 24 حدیث میں کہا گیا ہے، 24 رمضان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کا نزول فرمایا۔ پتہ یہ چلا، ایک بات مجھے آپ کو بتانی ہے، اتنا بڑا مہینہ میرے اور تمہارے سامنے کھڑا ہے، الحمدللہ 1 دن یا 2 دن باقی ہیں، 1 دن یا 2 دن باقی ہیں، میرے اور آپ کے سامنے کھڑا ہے، جس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کتابوں کے نزول کے لیے اللہ نے استعمال کیا ہے۔ یہ پہلی بات ہے اس مہینے کی فضیلت کے تعلق سے۔ دوسری چیز، ہاں ایک ریکویسٹ میں آپ سے کروں گا اللہ کے لیے انشاءاللہ، رمضان المبارک میں ہر رات جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے۔ رمضان المبارک میں ہر رات جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کو ہر رات قرآن سناتے۔ سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات جبرائیل علیہ السلام کو یعارض القرآن، ان کے سامنے قرآن کو پیش کرتے۔ جس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، آپ نے 1 مہینے میں 2 مرتبہ جبرائیل علیہ السلام کو سارا قرآن سنایا۔ اور جب جبرائیل آتے، حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ اتنی سخاوت کرتے رات میں گویا کہ آپ ایک تیز چلنے والی ہوا ہیں۔ سبحان اللہ، قرآن پڑھیں انشاءاللہ، قرآن ختم کریں انشاءاللہ تعالی۔ ابھی نیت کریں، بیجاپور میں میرا پروگرام تھا، میرے پروگرام سے پہلے میرے ایک بھائی تھے، ان کا پروگرام تھا۔ ایک حدیث میرے دل کو لگی، میں ہر آدمی سے لیتا ہوں، کسی سے بھی کوئی اچھی بات ہے تو میں فوراً لے لیتا ہوں اور میں زندگی بھر اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے ایک بات کہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے، آپ نے معراج سے جو تحفے لے کر آئے، آپ جانتے ہیں ایک نماز کا تحفہ لے کر آئے، اور ایک تحفہ سورۃ البقرہ کی آخری کی 2 آیتیں یہ لے کر آئے، تیسرا ایک تحفہ وہ لے کر آئے، جو بھی اس امت محمدیہ کے اندر شرک کیے بغیر مرے گا اللہ اسے ضرور جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ یہ تیسرا تحفہ لے کر آئے۔ چوتھا ایک تحفہ لے کر آئے جس کا تعلق رمضان سے اور آج کے جمعہ سے بڑا گہرا ہے۔ چوتھی بات بڑی گہری ہے، کیا بات ہے وہ؟ جو بھی مسلمان صرف نیت کرے گا نیکی کرنے کی، ہاں انشاءاللہ میں رمضان میں روزہ رکھوں گا، انشاءاللہ میں رمضان میں قرآن پڑھوں گا، ابھی آیا نہیں رمضان، ابھی نیت کر رہے ہیں، اللہ کے رسول یہ تحفہ لے کر آئے، جو بھی مسلمان صرف پکا ارادہ کرے گا، ارادہ کرنے پر ثواب شروع ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، کیا ہے؟ کیا تحفہ ہے؟ آپ مسجد میں بیٹھے، آپ نے نیت کی انشاءاللہ میں اپنا ٹائم مینجمنٹ کروں گا، اپنے وقت کو میں انشاءاللہ بانٹوں گا، رمضان میں انشاءاللہ 11 مہینے اپنے پیٹ کے لیے بڑا پھرا ہوں میں، بیوی بچوں کے لیے بڑا کمایا ہوں میں، یہ 1 مہینہ میرا اور میرے رب کا انشاءاللہ، اور اس میں بھی خاص طور سے آخر کے جو 10 دن ہیں جسے ہم اعتکاف کہتے ہیں، اعتکاف کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کسی کونے میں بیٹھ جائیں، دنیا سے کٹ جائیں، زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کے ذکر میں گزاریں، آپ ضرور کریں انشاءاللہ۔ جی سعودی عرب میں بڑے بڑے شیوخ کو دیکھتے ہیں جو لوگ ماشاءاللہ تمہاری مسجد کے جاتے ہیں، حرمین کو،
وہ دیکھتے ہیں بڑے سے بڑا ملینر ہو یا بلینر ہو، آخر کے 10 دن ایک بھکاری کی طرح ایک جائی نماز لے کر کسی کونے میں آ کر حرم کے اپنے آپ کو ایک بھکاری بنا کر، ایک فقیر بنا کر حرم کے کونے میں 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے. جو مانگنا ہے اللہ سے مانگ لیتا ہے. الحمدللہ. آپ کو معلوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے پہلے 10 دنوں میں اعتکاف کیا. ہاں، آپ مجھے تعجب سے دیکھ رہے ہیں، آپ مجھے تعجب سے دیکھیے گا، آپ کو دیکھنے کا حق ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے پورے ہوش میں کہہ رہا ہوں، گرچہ کہ میں 300 کلومیٹر گاڑی چلایا ہوں مگر میں ہوش میں ہوں جی. رمضان کے پہلے 10 میں آپ نے اعتکاف کیا. جبرائیل آئے، کہا آپ جس چیز کو تلاش کر رہے ہیں وہ یہ 10 میں نہیں ہے. آپ 10 دن محنت کیے ایک چیز کو تلاش کرنے کے لیے. پھر آپ نے 11 سے 20 کا اعتکاف کیا. جبرائیل آئے، کہا آپ جس چیز کو تلاش کر رہے ہیں وہ اس 10 میں بھی نہیں ہے. تو پھر جبرائیل نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جانتا ہوں آپ لیلۃ القدر کو تلاش کر رہے ہیں. آپ کسے تلاش کر رہے ہیں؟ لیلۃ القدر کو. یہ نہ پہلے 10 دنوں میں ہے نہ بعد کے 10 دنوں میں ہے. اگر آپ کو لیلۃ القدر، اتنی بڑی رات، نبی کو ضرورت ہے اس رات کی، اللہ کے رسول کو اس رات کی ضرورت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور نبی نے ہم سے کہا من حرم فقد حرم الخیر کلہ. اگر کوئی اس رات کو چھوڑ دیا، مس کر دیا، محروم ہو گیا، سارے خیر سے محروم ہو گیا. اللہ اکبر. اس موقع پر اللہ کے رسول کی تڑپ دیکھو. جبرائیل کہتے ہیں یہ آخری کے 10 راتوں میں، خاص طور سے طاق راتوں میں آپ تلاش کریں. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعتکاف میں بیٹھ گئے. جو اعتکاف میں بیٹھ جاتا اس کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. الحمدللہ. اللہ کے گھر میں کسی کونے میں سبحان اللہ سب سے کٹ کے بیٹھا ہے، اسے تو 100% یہ رات ملنی ہی ہے، ضرور یہ رات اسے ملے گی انشاءاللہ. باقی سارے میرے بھائیوں سے بھی میری گزارش ہے، اللہ کے خاطر اس مہینے کی قدر کریں انشاءاللہ تعالی. ابھی سے نیت کریں انشاءاللہ ہم قرآن پڑھیں گے. اگر کسی کو قرآن پڑھنے نہیں آتا، اگر یہ جمعہ کا بیان نہیں ہوتا نا تو میں پوچھتا ہاتھ اٹھاؤ جی کس کو قرآن پڑھنے نہیں آتا. میرے ایک ساتھی تھے، ان کی مثال تمہارے سامنے دے رہا ہوں، نام نہیں لوں گا، ایسے ہی مثال دیتا ہوں. میرے ساتھ عمرے پہ آئے ہو، حرم میں آئے، مکے میں 14 دن گزارنا ہے. وقت کٹتا ہی نہیں وہاں پر، جلدی کٹتا ہی نہیں وقت. جب بھی مسجد کے اندر آتے ہیں، مسجد حرام میں اندر آتے، ہر آدمی قرآن پڑھ رہا ہے. 5 منٹ بھی اگر اقامت کے لیے باقی ہیں، وہاں ایک یہ ہے آیا قرآن اٹھا لیا، ذرا کم سے کم صفحے تو پلٹے گا، وہ ذرا تھوڑا سا پڑھ لے گا قرآن مجید. آپ دیکھیے جمعہ میں کیا پیارا منظر ہوتا ہے، خطیب کے بیٹھنے سے پہلے پوری مسجد بھر جاتی ہے. مجھے یہاں تعجب ہو رہا ہے، ہماری مسجد میں سب سے پرانی مسجد ہے یہ داون گرے کی. جب میں ممبر پر چڑھا ہوں تو یہ آدھا حصہ بھرا ہوا ہے. ایسا اللہ کے لیے مت کیجئے میرے بھائیوں، اللہ کے لیے مت کیجئے. بنگلور میں اللہ کے فضل اس کے کرم سے 4 مسجدوں میں جمعہ دیتا ہوں. ایک بھی ایسی مسجد نہیں ہے جہاں ہم ممبر پر چڑھیں اور ہال میں بیٹھنے کی جگہ موجود ہو. پورا ہال بھر جاتا ہے، سارا ہال بھر جاتا ہے. ذرا اہمیت آپ میں ہونی چاہیے. آپ جا کے دیکھیں جمعہ کے اندر 11 بجے اگر کوئی آ رہا ہے، اندر ہال میں جگہ نہیں ملتی اسے. حرم کے اندر تو آپ دیکھتے ہی ہیں، یہ صاحب گئے، ان کو قرآن پڑھنے نہیں آتا. 14 دن بڑا پچھتائے ہے. ہر آدمی قرآن پڑھ رہا ہے، مجھے قرآن پڑھنے نہیں آتا. واپس آئے، 14 دن ہونے کے بعد واپس آئے. 50 سال عمر ہے. کتنی؟ کہا 1 سال کے بعد پھر جاؤں گا انشاءاللہ. یہ جو اندر سے جلن ہو رہی نا، اندر سے جو جلن ہو رہی ہے، جتنا قرآن میں نہیں پڑھ سکا پھر دوبارہ جاؤں گا، اللہ کے دونوں گھروں میں بیٹھوں گا، مدینے میں بھی مکے میں بھی، اور قرآن پڑھ کے آؤں گا. آپ کو تعجب ہوگا، مسجد رحمانی جہاں میں خطیب ہوں الحمدللہ، بڑے لوگوں کو قرآن پڑھنے کا انتظام کیا گیا ہے. بعد نماز عشاء، بعد نماز فجر، آدمی کی سہولت کے حساب سے عشاء کی نماز کے بعد انہوں نے اپنا داخلہ کروایا. 1 سال میں اتنا اچھا قرآن پڑھنا سیکھے، پھر دوبارہ میرے پاس آئے، کہا آپ میری ٹکٹ بنائیے، مجھے جانا ہے. وہ باقی کچھ ہے اسے پورا کر کے آنا ہے. آدمی اگر شرط، اور بڑا اچھا لگتا 50 سال کا آدمی یسرن القرآن ہاتھ میں لے کر یا نورانی قیدہ ہاتھ میں لے کر اللہ کے گھر کی طرف آ رہا ہے. اللہ کو کتنا اچھا لگتا ہوگا، کتنا اللہ پسند کرتا ہوگا اسے. میرے بھائیوں، اگر آپ میں سے کوئی مجھے سننے والوں میں، یہاں بیٹھنے والوں میں قرآن پڑھنے نہیں آتا، یہ طے کرو
آئندہ رمضان تک انشاءاللہ میں پڑھنا سیکھ لوں گا. طے کر لو انشاءاللہ. اگر کسی کو پڑھنے آتا ہے تو یہ طے کرو کہ میں اچھا پڑھوں گا انشاءاللہ. کیوں میرے بھائیوں، آپ جانتے ہیں ایک دن مجھے اور آپ کو اللہ کے سامنے کھڑنا ہے. اللہ ہم سب سے کہے گا ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا. کیا حدیث ہے؟ دنیا میں جیسا پڑھتے تھے میرے سامنے پڑھو قرآن. کیا لفظ ہے؟ جیسا دنیا میں پڑھتے تھے ویسا قرآن میرے سامنے پڑھو. اللہ اکبر. اور جیسے آپ یہاں پڑھتے ہیں ویسے ہی وہاں پڑھنے آئے گا. اس لیے ایک دن آپ کو اور مجھے اللہ کے سامنے قرآن پڑھنا ہے. یہاں پریکٹس کر لو. کیا کر لو؟ پریکٹس کر لو. یہ رمضان المبارک کے تعلق سے کچھ باتیں تھی. 10-15 منٹ اس جمعہ کے خطبے کے ہمارے پاس رہ گئے ہیں. بڑا مہینہ ہے، بہت بڑا مہینہ ہے. اللہ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. زندگی میں ایک بار اور اللہ مجھے اور آپ کو اس مہینے کے قریب کیا ہے. اللہ صحت کے ساتھ، اللہ صحت کے ساتھ، امن کے ساتھ، یہ دشمنوں کے مکر و فریب کو ہٹا کر، میرا لفظ غور سے سننا، دشمنوں کے مکر، فریب، پلاننگ، چالاکیوں کو ہٹا کر اللہ اس سال مسجدوں میں امن کے ساتھ، باجماعت تراویح کے ساتھ اللہ ہمیں رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. عید کی نماز، 2 عید کی نمازیں ہم نے گھروں میں کی ہیں. اللہ یہ عید کی نماز جیسے پہلے ہم گزارا کرتے تھے عیدگاہوں میں اور اپنی مسجدوں میں بھری جماعت کے ساتھ، اللہ دوبارہ ویسا پڑھنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. یہ پہلی بات ہے رمضان کی برکتوں کے تعلق سے. دوسری بات میرے بھائیوں رمضان کے تعلق سے، اس منبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چڑھے. آپ کو ڈرنا چاہیے، ڈرنا چاہیے. بہنوں آپ سے بھی میری گزارش ہے، بھائیوں آپ سے بھی میری گزارش ہے. 10 منٹ جمعہ کے خطبے کا وقت ہے، بر وقت میں ختم کروں گا. یہ حدیث سن لیں آپ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر قدم رکھے، آپ نے آمین کہا. اور قدم آپ نے رکھا زینے پر، آپ نے آمین کہا. سونا نہیں اللہ کے لیے. ایک اور قدم آپ نے رکھا، آپ نے آمین کہا. سبحان اللہ. ہمارے پاس ایسے منبر نہیں ہیں. میں عرب دنیا میں دیکھتا ہوں ویسے بنائے گئے ہیں. کھڑے ہو کر خطیب اوپر کھڑ سکتا ہے، 3 سیڑھیاں چڑھ کر بیٹھ سکتا ہے، مگر یہ کوئی فرض نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی منبر پر کھڑتے تھے، پہلے زینے پر. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دوسرے زینے پر کھڑے ہوتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اوپر کھڑے ہوتے تھے. اس طریقے سے جیسی سہولت ہے ویسا آدمی کھڑا ہو سکتا ہے. اس کے لیے دلیل الحمدللہ موجود ہے. آپ کو معلوم ہے آپ نے جب سے ہوش سنبھالا ہے یہ حدیث آپ نے سنا ہے، سنا نہیں سنا ہے؟ سنا نہیں سنا ہے. سبحان اللہ. میرے خیال میں پوری دنیا میں بددعا میں اس سے بڑی بددعا نہیں ہے. ساری دنیا میں اس سے بڑی بددعا نہیں ہے. اللہ کے رسول سے جب پوچھا گیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا، کیوں کہا پہلی بار؟ آپ بھائی جانتے ہیں نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم جی میرے سامنے جس کا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے، رغم انف رجل ذکر عنده فلم يصلي علی. اللہ اکبر. اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے. حدیث کا لفظ کیا ہے؟ ایک لفظ پہ غور کرو. اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے. خاک زمین کو کہتے ہیں، مٹی. آدمی کی ناک مٹی میں لگ جائے. مٹی میں لگنے کا معنی کیا ہے؟ وہ آدمی ذلیل ہو جائے. اللہ کے رسول، وہ آدمی ذلیل ہو جائے. دنیا میں کبھی اسے عزت نہ ملے، آخرت میں کبھی اسے عزت نہ ملے. اس کی ناک خاک آلود ہو جائے. ایک اور حدیث میں ابعد اللہ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے. اللہ اکبر. پڑھو میرے بھائیو، ضرور پڑھو، ضرور پڑھو. مکے میں بیٹھا ہوں حرم کے اندر قرآن پڑھتے ہوئے، ہر 1-2 منٹ میں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ، ہر 2 منٹ میں یہ آواز آ رہی ہے. میں اٹھا وہاں سے، آگے جا کر دیکھا تو دنیا کے ایک بہت بڑے عالم، ابو داؤد کی شرح لکھنے والے، اتبی ان کا نام ہے، ان کے گاؤں کے نام سے مشہور ہیں، کلیت ام القریٰ یونیورسٹی کے استاد درس دے رہے ہیں. غور سے سننا. جب بھی نبی کا نام آ رہا ہے ہر مرتبہ نبی پہ درود بھیج رہے ہیں صلی اللہ. ہماری طرح نہیں ایک بار بولے خاموش بڑھ گئے، نہیں. پوری تقریر میں، پورے درس میں جتنی مرتبہ اللہ کے رسول کا نام آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مرتبہ درود پڑھا جا رہا ہے. اللہ مجھے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کا بڑا فائدہ ہے. میں بچوں سے کہوں گا جو ابھی ایگزام لکھ رہے ہیں، اور خاص طور سے میرے دل سے دعا ہے میری پیاری پیاری بچیوں کے لیے،
میری بہنوں کے لیے میری دعا ہے، 21,000 بچیاں اس سال اسکاف کے مسئلے میں SSLC کے ایگزام میں اٹینڈ نہیں ہو پائی ہیں. ان کو ان کا دین پیارا ہے، ان کا پردہ پیارا ہے، SSLC کے ایگزام سے بھی. اللہ اس قربانی کے بدلے وہ بچیوں کی دنیا بھی سنوارے، اللہ ان بچیوں کی آخرت بھی سنوارے. اللہ اس قربانی کے بدلے وہ بچیوں کو دنیا میں بھی بہت اونچا پہنچائے، اللہ آخرت میں بھی وہ بچیوں کو بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے. یہاں میں گزارش کر دوں، نوجوان ہماری بات سنتے نہیں، آج نوجوان نسل ہماری بات سنتی نہیں، ہم سر پٹکتے رہتے ہیں. کوئی بھی ایسا کام مت کرو جس سے پوری قوم کو تکلیف ہو جائے. 6 بچیوں کا مسئلہ اور وہاں مسئلہ حل ہونے کے قریب ہے، اس کے باوجود اس مسئلے کو اتنا اوپر اٹھائے، اتنا اوپر اٹھائے، اتنا اوپر اٹھائے کہ آج ساری قوم اس مسئلے کی زد میں آ گئی ہے، پریشان ہے. اور یہ لوگ اس مسئلے پہ رک نہیں رہے ہیں. پردے کا ختم نہیں ہوا، حلال میٹ کا شروع ہو گیا. حلال میٹ کا ختم نہیں ہوگا اور کسی مسئلے کو لے کر یہ ہمارے سامنے آ جائیں گے. میرے نوجوان ساتھیوں، جوش میں آ کر اللہ کے خاطر ہوش مت کھوئیے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مصالحت کرنے کے لیے جب بیٹھے تھے صلح حدیبیہ کے موقع پر، حضرت علی لکھ رہے تھے. سامنے والے نے اللہ کے رسول سے کہا، یہ وہ معاہدہ ہے جو سہیل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں طے ہوا ہے. سہیل نے کہا، کون محمد کون رسول؟ مٹاؤ، نہیں مانتا میں اس کو. کیا ہم نہیں مانتے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ بولو جی، یہی حق ہے. نبی نے حضرت علی سے کہا، مٹا دو جی اس کو، رسول اللہ ہٹا دو، محمد بن عبداللہ لکھو، عبداللہ کا بیٹا محمد. اتنا حق تھا وہ. باوجود اس کے حالات کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مصالحت کی ہے. جوش میں آ کر اللہ کے خاطر اس ماہ مبارک کے اندر کوئی ایسی غلطی مت کیجئے جسے سارے مسلمان اس کی زد میں آ جائیں. اس دن سے میں چیخ مار رہا ہوں، اس لیے کہ میرے گہرے دوست ہیں اڑپی والے، وہاں جمعہ کے خطبے میں دیتا ہوں، ہوڑے میں، اڑپی میں. وہ لوگ کہتے ہیں بہت آسانی سے مسئلہ حل ہو رہا تھا، مگر ہمارے کچھ بھائیوں نے مانا نہیں. اسے سیاسی رنگ دے کر، پولیٹیکل رنگ دے کر اسے آگے بڑھائے. اللہ میرے بھائیوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلی بات، نبی کا نام لیا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھا جائے. دوسری بات، وقت پورا ہو گیا ہے، اگر 2-3 منٹ زیادہ ہو جائیں دل سے آپ بھائیوں سے معذرت خواہ ہوں، اپنا بیان میں ختم کر لیتا ہوں. دوسری بات، اللہ ان گنہگاروں کو معاف فرمائے. یہ دوسری بات کہنے سے زیادہ، جسے ماں باپ ملے، کیا ملے؟ کیا ملے جی؟ یا کوئی ایک ملے، کوئی ایک ملے. دیکھو اللہ قرآن میں بھی ایسے ہی کہتا ہے، ماں باپ دونوں بڑھاپوں کو پہنچے یا کوئی ایک پہنچے. اللہ جانتا ہے دونوں بہت کم بڑھاپے کو ایک ساتھ پہنچتے ہیں، بڑھاپے کو پہنچتے پہنچتے دونوں میں سے کوئی ایک مر جاتے ہیں. اس لیے قرآن اور حدیث میں یہ ذکر کیا گیا ہے، ماں باپ ملے یا کوئی ایک ملے، اور ان کی خدمت کر کے، یاد رکھو، ان کی خدمت کر کے جنت میں داخلہ نہ پالے. ایسے مسلمان کی ناک زمین میں خاک آلود ہو جائے. یاد رکھو، ماں کی خدمت جنت کا راستہ ہے، باپ کی خدمت جنت کا راستہ ہے. اور شیطان نے قسم کھائی ہے کہ میں تمہیں جنت کے راستے پہ چلنے نہیں دوں گا. اس لیے زیادہ تر مسلمان ماں باپ کے مسئلے میں سستی کرتے ہیں، در حقیقت وہ اپنی جنت میں سستی کر رہے ہیں. سمجھے آپ؟ یہ موضوع ماں باپ کا نہیں ہے. اللہ ہم گنہگاروں کو معاف فرمائے. اللہ ہمیں ہمارے والدین کا صحیح حق اللہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ بھائیوں سے میں کہتا ہوں، جن کی مائیں زندہ ہیں، جن کے والد زندہ ہیں، غنیمت سمجھو. ان کے مرنے کے بعد پوری دنیا بھی بیچ دو گے تو اللہ کی قسم تم ان کی جھلک بھی نہیں پاؤ گے. اس لیے جب تک زندہ ہیں اللہ نے جو کہا ہے اس پر عمل کرو انشاءاللہ. موضوع رمضان کا ہے نا، ماں باپ پر لمبا ہو جائے گا، وقت بھی زیادہ ہو گیا ہے. تیسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے رمضان ملے، اللہ اکبر، کیا لفظ ہے جی نبی کا، جسے رمضان ملے، اور رمضان جیسا بابرکت مہینہ ملنے کے باوجود، اتنا اچھا ماحول ملنے کے باوجود، غیر رمضان میں ایک روزہ رکھو. آپ کیسا ماحول رہتا ہے؟ رمضان میں روزہ چھوڑ کر شرم آتی ہے. کبھی بیماری سے بھی آدمی روزہ چھوڑ دے تب بھی وہ کھاتا نہیں، آخر تک انتظار کرتا ہے. روزہ رکھنے کا ماحول، تراویح پڑھنے کا ماحول، جھوٹ چھوڑنے کا ماحول، سچ بولنے کا ماحول، خیرات کرنے کا ماحول،
قرآن پڑھنے کا ماحول، ایسے ماحول جس کے بارے میں نبی نے کہا ہر رات گردنوں کو جنت سے آزاد کرنے کا ماحول. روزانہ ایک مسلمان کو رمضان کے مہینے میں ایک دعا اللہ نے دی ہے، وہ اللہ رد نہیں کرتا ہے، یاد رکھو اس بات کو. روزانہ ہر مسلمان کو ہر دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دعا دی ہے، وہ دعا اللہ رد نہیں کرتا ہے. دعا قبول ہونے کا ماحول، اتنا اچھا ماحول ملنے کے باوجود بھی اگر کوئی بدبخت انسان، بدنصیب انسان اس ماہ مبارک گزرنے سے پہلے اگر اپنے گناہوں کو چھوڑ نہیں دیا، گناہوں کی معافی اگر نہ کروا لیا، ایسا آدمی ذلیل ہو جائے. بددعا کس نے دی ہے؟ بددعا کس نے دی ہے؟ جبرائیل دے رہے ہیں. سبحان اللہ، جبرائیل دے رہے ہیں. اور اس بددعا پر آمین کون بول رہے ہیں؟ اس سے بیسٹ کمبینیشن ہے تمہارے پاس؟ بددعا کرنے والے جبرائیل اور آمین کہنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول کی اس بددعا سے بچو، جبرائیل کی بددعا سے بچو. اپنا ٹائم ٹیبل سیٹ کرو اللہ کے لیے، اپنے اوقات سیٹ کرو اللہ کے لیے. قرآن کے لیے وقت نکالو، نمازوں کے لیے وقت نکالو، اور ابھی سے نیت کرو. بہت ہم کوشش کرتے ہیں مجھے فجر پڑھنا ہے، مگر پڑھتے نہیں، ہوتا نہیں نا. مگر رمضان میں ماشاءاللہ ایک ماحول مل جاتا ہے. اکثر میں ہماری مسجد میں دیکھتا ہوں جو پکے مصلی ہیں وہ پہلے فلور کو جاتے ہیں. کہاں؟ پہلے فلور میں. اور جو رمضانی مسلمان ہیں وہ ساری مسجد میں بھرے رہتے ہیں. ذرا لیٹ ہو گیا تو کبھی کبھی مسجد کے باہر، اللہ کا فضل ہے 5000 اسکوائر فٹ میں ہے مسجد، اور 5000 اسکوائر فٹ زمین ہے، 10,000 اسکوائر فٹ کی مسجد. سبحان اللہ، آدمی کو قدم رکھنے کے لیے جگہ نہیں ملتی. ایک ماحول بن گیا ہے. کیا بنا ہے؟ ماحول. میں دیکھتا ہوں ایک بچہ ایک بچے کے ساتھ اگر 15 دن رہتا ہے، کتنے دن؟ 15 دن. یہ سگریٹ پی رہا ہے، 15 دنوں میں اس نے بھی سگریٹ پینے کی عادت ڈال لی. ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ ڈال لی. وہ کچھ غلطی کر رہا ہے، 15-20 دن اس کے ساتھ رہا، وہ غلطی کی عادت ڈال لی، پوری زندگی لگ جاتی ہے اس غلطی کو ہٹانے کے لیے. لگتی نہیں لگتی ہے؟ آپ کو 1 مہینے کی ٹریننگ دی جا رہی ہے. کتنی؟ 1 مہینے کی. اللہ کے لیے نیت یہ مت کرو رمضان میں گناہ چھوڑوں گا، رمضان کے بعد دوبارہ شروع کروں گا. ابھی کچھ لوگ بول رہے تھے پورے ریموٹاں کہتے ہیں سب اٹھاؤ کونے میں رکھ ڈالو، کیبل والے کو بول ڈالو. کیا 1 مہینے کا ہمیں تجھے دیتے بھی نہیں، تو آ بھی نہ کو، پلٹ بھی گلی کچھ آنا کو تو جی. 1 مہینے کے لیے کیبل بند، 1 مہینے کے لیے گانے بند، 1 مہینے کے لیے جھوٹ بولنا بند. تو پھر آپ 1 مہینے کے مسلمان ہیں، باقی 11 مہینے میں آپ مسلمان نہیں ہے. پہلے سے نیت کرو، اللہ موقع دے رہا ہے. یہاں سے سدھریں گے تو انشاءاللہ قیامت تک سدھریں گے انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو بددعا ہے جبرائیل علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ اس بددعا سے مجھے اور آپ کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رمضان المبارک کو ویسے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کو گزارا ہے. اللہ قرآن سے دل لگانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ روزوں کو صحیح معنی میں اللہ ہمیں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں دعا کرتا ہوں اس موقع پر اللہ تعالیٰ اس ملک سے پریشانیوں کو دور فرمائے. اللہ مسلمانوں کے اوپر سے اللہ پریشانیوں کو دور فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ان سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، اللہ تو ان کے لیے کافی ہو جائے. اللہ تو ان کے لیے کافی ہو جائے، ان کی تدبیروں کے لیے، ان کی پلاننگ کے لیے اللہ تو کافی ہو جائے. اللہ اسلام کو عزت دے، اللہ مسلمانوں کو عزت دے، اللہ اسلام کو امن عطا فرمائے، اللہ مسلمانوں کو امن عطا فرمائے. دعا مانگنے کا مہینہ ہے میرے بھائیوں. اللہ کے لیے میں آپ سے ایک قرض مانگتا ہوں، میں آپ سے ایک قرض مانگتا ہوں. رمضان کا ایک دن بھی ایسا نہ گزرے جب آپ اس قوم کے لیے، اس امت کے لیے، اس دھرم کے لیے، اس مذہب کے لیے دعا مانگے بغیر گزرے. آپ ضرور دعا مانگیں گے انشاءاللہ تعالی. ہر روز افطار سے پہلے آپ اللہ سے دعا مانگیں گے، اللہ ہمیں اسی ملک میں رہنا ہے، اللہ اس ملک میں تو امن عطا فرما،
اللہ اس ملک میں تو اسلام کو عزت عطا فرما، اللہ اس ملک میں تو مسلمانوں کو عزت عطا فرما، اللہ میری بہنوں کو عزت عطا فرما۔ روز دعا مانگیں گے آپ انشاءاللہ تعالی۔ میری بہنوں، آپ سے بھی میری گزارش ہے، کوئی دن ایسا نہ گزرنے پائے کہ آپ کی دعا اسلام کے لیے نہ ہو، آپ کی دعا مسلمانوں کے لیے نہ ہو۔ ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے انشاءاللہ ہم دعا مانگیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہر مجبور کی مجبوری دور فرمائے، ہر پریشان حال انسان کی پریشانیوں کو اللہ دور فرمائے۔ اللہ ہر وہ میرا بھائی جو توحید سے دور ہے، اللہ اسے توحید کی دولت عطا فرمائے۔ ہر وہ میرا بھائی جو شرک کی بیماری میں ملوث ہے، اللہ اسے شرک کی نحوست سے بچائے۔ ہر وہ میرا بھائی جو قبر پرستی اور بدعات میں ملوث ہے، اللہ میرے ہر مسلمان بھائی کو قبر پرستی سے بچائے، قبر پرستی سے بچائے، قبر پرستی سے بچائے، اللہ بدعات سے بچائے، اللہ بدعات سے بچائے، اللہ ہر مسلمان کو موحد بنائے، اللہ ہر میرے بھائی کو توحید والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی جو بیماریاں گزری ہیں اس میں جتنے لوگ اس مسجد کے جا چکے ہیں، ہمارے اوپر ان کا حق ہے۔ اس مسجد کے جتنے لوگ پہلی بار، میں نے گزشتہ جمعہ بھی کہا، یہ پہلی صف میں بیٹھا ہوں درس دینے کے بعد، فیاض بھائی ان کا نام ہے، میرے بازو فیاض بھائی بیٹھے تھے، بڑے درد سے مسجد کے بارے میں کہہ رہے تھے۔ کچھ دنوں میں پتا چلا فیاض بھائی کا انتقال ہو چکا ہے۔ صرف فیاض بھائی نہیں، جتنے بھائی اس مسجد محمدیہ، مسجد فرقان ہو یا مسجد توحید ہو یا مسجد عمر ہو یا جتنی ساری مسجدیں ہیں پورے داونگرے کے اندر، جتنے مسلمان یہ 2 سال میں مرے ہیں، اس سے پہلے مرے ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرمائے، اللہ سب کی مغفرت فرمائے، اللہ سب کو اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرمائے، اللہ جنت میں اللہ سب کو اونچا مقام عطا فرمائے۔ اللہ ایسے عمل کی توفیق دے جس سے اللہ راضی ہو، وہ نبی کے طریقے پر ہو، اس میں اخلاص بھی شامل ہو۔ آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ورب حلیم۔